میں اپنے مدعے پہ آنے سے پہلے یہ جو ظاہر بیٹھا میں نا اس سے بات نہیں کر رہا. ناٹ ٹاکنگ ٹو دا ایکسٹرنل یو. وہ جو اندر چھپی ہوئی روح ہے نا, وہ جو اندر چھپا ہوا ہے, التی فی الصدور, دیٹ ہارٹ دیٹ از بیٹنگ ان سائڈ یور چیسٹ, وہ جو اندر چھپا ہوا انسان ہے آپ کے. میں تو آج اتنا سفر طے کر کے آیا ہوں. اس مہینے تو میرا, وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا, کونڈا ہی ہو گیا ہے. ایک جگہ میں پشاور میں تھا, اس کے کچھ دنوں بعد میرا سیالکوٹ سیشن تھا, ابھی سعید آباد نپٹا کے آئے ہیں. ووٹی بھی کہندی ہے بھائی کار آ جا, گھر آ جا, کتنے کما دے اندر لگ گیا تو 16 سال قوم کی خدمت میں ہی مار لیے. تو چلیں کچھ نہیں, ایک ماہ کا لال پھر اگر ضائع ہو گیا تو کیا ہوا, قوم تو کھڑی ہو جائے گی اس کے اوپر. تو میں یہ سارے مسالہ جو ایڈ کر رہا ہوں تمہید میں, وہ یہ ہے میں آپ کے لیے آیا ہوں بھائی جان. اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ عطا ہوتی ہیں کچھ چیزوں کو, کچھ لوگ, میں یہ بات کا کہیں بھی قائل نہیں ہوں کہ میرے سے بڑے جننی بیٹھے ہوں گے یہاں پر, میرے سے بڑے قداور لوگ نہیں بیٹھے ہوں گے, یہ میرا کبھی بھی مقدمہ نہیں تھا. ہم یہ کہتے ہیں سینے کے اندر پلتے ہوئے تجربے کو لفظوں کا لباس پہنانا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اس لیے لفظوں کو وہ کلام بخشنے کے لیے, ذرے کو وہ پہاڑ بخشنے کے لیے, جذبوں کو وہ اظہار بخشنے کے لیے, وقت کی آتش کو ایک آتش فشاں بخشنے کے لیے, ایک کلی کو ایک گلستان بخشنے کے لیے, ایک ابر کو وہ بہار بخشنے کے لیے بڑی کاٹ کاٹنی پڑتی ہے, بڑا دم چاہیے, بڑا کچ چاہیے اپنے سینے کی بات کو بیان کرنے کے لیے. اس لیے شاید ہمیں بلا لیا جاتا ہے, آتا ہمیں کچھ زیادہ نہیں ہے کہ وہ چیزیں جو بیان کرنے کا اس کا جو اس بیان کا حق ہے, شاید وہ بجھتی ہوئی کسی شمع کے اندر وہ آگ لگا دے. شاید وہ قدم جو ساحل پہ کھڑے ہوئے فیصلوں میں اور تجرہ اور توقف کے بیچ میں کئی موقوف ہیں, اس کو ایک دھکا اور دے دے. اس لیے تو کہتے ہیں کتنے ہی خواب ہیں, کتنے ہی فلسفے ہیں, کتنی ہی فکر ہے, وہ ساحل پہ ہی دم توڑ گئے. اور وہ کاش اگر مگر چونکہ چنانچہ کی بحث میں چائے کے ڈھابوں پہ ہی ملیں گے آپ کو زندگی میں. پھر کچھ لوگ ہیں, اللہ قلیلا, a few of them, جو زندگی کے سمندر کے اندر قدم بڑھاتا ہے. ifs and buts کی دنیا سے نکل کے, کاش اگر کی دنیا سے نکل کے انیشیٹو لیتا ہے, فیصلے کرتا ہے زندگی. and life is all about decision. زندگی فیصلے کا ہی تو نام ہے. آج آپ جہاں ہیں یہ بھی ایک فیصلہ ہے, کل آپ جہاں ہوں گے یہ بھی ایک فیصلہ ہوگا. پانی رستہ نہیں بنا سکا, یہ آپ کا فیصلہ ہے اور میرا فیصلہ ہے. وہ ذرہ ایک پہاڑ نہ بن سکا, یہ بھی آپ کا فیصلہ ہے اور میرا فیصلہ ہے. بلیم گیم کیا کھیلنا. اس لیے قرآن کا ترقی کے سفر کا پہلا اصول ہی یہی ہے, فلا تلومونی ولوموا انفسکم, لوگوں کے اوپر انگلیاں مت اٹھا. یو آر ریسپانسبل فار یور اون میس. تو آج اگر ہم کہیں ہیں اللہ کی قدرت برکت کے بعد تو یہ ہمارے فیصلے ہیں, کل بھی کہیں ہوں گے تو یہ ہمارے ہی فیصلے ہوں گے. وہ نظریہ ایک جسم نہ بن سکا, یہ بھی ہمارا ہی فیصلہ ہے. تو کچھ لوگ اور کتنے ساحل پہ ہی مر گئے, اور ہم نے دیکھے 40 سال کی زندگیوں میں لوگ ملے, بہت لوگ ملے, مگر وہ کاش اگر مگر ساحل پہ بیٹھے ہوئے فلسفے, کتابی باتیں ہی تھیں زندگی میں ان کی. I met a lot of people, they were all about theoretics, مگر پریکٹیکلٹی نام کی چیز نہیں تھی. اور ٹھیک ہے, محفل کو گرم کرنے کے لیے کتابی تعبیریں بھی ہونی چاہیے. پھر کچھ تھے جنہوں نے سمندروں کے اندر فیصلے کیے, زندگی میں کچھ قدم بڑھائے آگے, لیکن کچھ اصولوں کی کمی تھی, کچھ گرائنڈنگز کی کمی تھی, کچھ تدبیروں کی کمی تھی, کچھ نقص تھے, کچھ تنقیص تھی, جس کی وجہ سے سمندر نے جب اپنا بل ہلایا تو وہ بھگوڑے بھاگ کے پھر ساحل پہ ہی آ گئے.
اور پھر کیونکہ یہ مسئلہ تھا اور چونکہ یہ مسئلہ تھا. تو زندگی آج اگر کہیں پھنسی بھی ہے بیچ میں، فیصلے کے بعد جو لے چکے ہیں، یہ بھی ایک فیصلہ کھڑا ہے آپ کے سامنے، آپ بھی ایک فیصلہ ہے اپنے سامنے. تو اگر وہ کہیں اٹکا ہوا ہے اس ٹائم پر، تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ سمجھی نہیں جا سکتی، اس کے پیچھے اصول ہیں جس کی وجہ سے مسئلہ نہیں ہو رہا صحیح. اور کچھ لوگ مقاموں میں کہیں پہنچ جاتے ہیں، کچھ منزلیں مل جاتی ہیں، رستوں کو منزلیں عطا کر جاتے ہیں وہ، اور منزلوں کو بھی رستے عطا کر جاتے ہیں. تو کچھ لوگ اگر کہیں پہنچے ہوئے ہیں تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ آگے کیسے جائیں. کچھ لوگوں کی بھوک مٹ جاتی ہے کہیں پہنچ کے، خود تو پہنچ جاتے ہیں، قوم تھکا کے پہنچ جاتے ہیں. اپنے ٹیم مینجمنٹ کے اتنے مسئلے ملیں گے، خود تو پہنچ گیا، پوری ٹیم ہی تھکا دی اس نے. خود تو پہنچ گیا، شک شبہات پوری قوم میں ڈال گیا. تو کچھ لوگ پہنچ جاتے ہیں مگر قافلہ نہیں پہنچا پاتے. قافلہ پہنچاتے ہیں تو اثاثے ضائع کر دیتے ہیں، اثاثے جمع کرتے ہیں تو مارکیٹ کے اندر اپنا نام خراب کر جاتے ہیں. مارکیٹ کے نام کو نیوٹرلائز کر رہے ہوتے ہیں تو دوستیاں، دشمن دوست اور دوست سجن نہیں بنا پاتے. کہاں پر، کس محل میں، کس جگہ میں، کس وضع میں، کس قطع میں، کس زمان میں، کس مکان میں بات کرنی ہے اور فیصلے کرنے ہیں، وہ ول ٹوٹ جاتا ہے ان کا. بھوک مر جاتی ہے لوگوں کی، اور وہ کہتے ہیں ہم اسی پر ہی قائل ہیں، ہم ادھر ہی ٹھیک ہیں، اس سے آگے نہیں جانا چاہیے. تو پہلی بات جو میں نے دیکھا ہے کل سے، what I have seen since yesterday، یہ تو پیپروں کے اوپر ہی مر جانا چاہیے تھا اس کو. یہ تو کاغذوں کے اوپر ہی ایسے خواب ختم ہو جاتے ہیں کتنوں کے کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم فلاں کریں گے. بڑی بات ہے یہ سفر کاٹ گیا وہاں سے. Me as a critical analysis for all the developers in the entire system that are working، میری پہلی بات ہی بڑی بات ہے کہ کاغذ سے نکلنے کا فیصلہ کیا کچھ لوگوں نے جو بیٹھے ہیں یہاں پر. بڑی بات ہے جی. مگر جیسے بجا لیجئے گا تالیاں، میں کرتا ہوں ابھی، تالیوں کا بھی وقت آئے گا، بات کو سنیں. بڑی بات ہے کہ فیصلے نکل کے میدان میں آگے، بڑی بات ہے جی، اسی پہ قربان. اور بڑی بات ہے کہ اس فیصلے کو لوگ مل گئے، کیونکہ زندگی ایک مشکل سفر ہے. انکا قادر الی ربک قدحا فملاقیہ، ایون اللہ سے یہ بڑی مشکل کاٹ ہے لائف. کسی بھی جہت میں، کسی بھی جگہ پر سفر ہوتا ہی مشکل ہے. کہ زندگی ویسے ہی اوپر سے اہبطوا منہا جمیعا، ویسے ہی نکالے گئے ہم جنتوں سے. لائف از ہارڈ، زندگی ایک سخت کاٹ ہے. اس جسم کو کسی مقام تک پہنچانے کے لیے، نظریے کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے، سوچ کو کسی جگہ تک پہنچانے کے لیے بہت کاٹ کاٹنی پڑتی ہے انسان کو، بہت. تو یہ بڑی امیچور بچکانہ سوچ ہوتی ہے کہ آدمی کسی چیز کو دیکھ کے بولے ہاں فائن. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. جنہوں نے کچھ زندگی میں بنایا ہوتا ہے، وہ کچھ بنی ہوئی چیز کو ظاہر سے نہیں باطن سے دیکھتے ہیں کہ یار کتنا کچھ لگا ہوگا تھوڑا کچھ کھڑا کرنے کے لیے. تو بڑی بات ہے کہ اس نے سلسلہ کاٹا، پہنچا چلتے پھرتے، مگر وہ سوچ ہی کیا جسے دشمن نصیب نہ ہو، وہ سوچ ہی کیا جسے ناقدین نصیب نہ ہو، وہ سوچ ہی کیا جسے حاسدین نصیب نہ ہو، وہ خواب ہی کیا جسے حاقدین نصیب نہ ہو، وہ سوچ ہی کیا جسے غیر نہیں اپنے بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں. ہمارے پنجابی میں ایک جملہ ہے جو بڑا قاتل ہے خوابوں کا جی، بڑے بڑے خواب قتل کر دیے اس جملے نے. بوتھی دیکھیے تو اپنی، اس نے بڑے بڑے ڈریمرز کو تباہ کر دیا جی. بندہ آگے کہنا جی اے میں اے کرنا چاہنا، یہ جملہ جو ہمارا ہے نا، بوتھی دیکھیے تو اپنی. تو گورے نے نا بڑا کلچرڈ جملہ بنایا اس کے رد کے اندر. If you are pointing one finger at someone, there are 3 fingers pointing at you as well. اگر اے انگلی تسی کسی دے اگے تنقید کر رہے ہو نا، 3 انگلیاں تہاڈے خلاف بھی آندی. ساڈے والیاں نے پھر 4 کٹ کے کیا، پھر بوتھی دیکھ جا کے تو اپنی. تو وہ زندگی کیا جب تنقیدیں نہ ہوں، کمر توڑنے والے جملے نہ ہوں، سینے پہ تیر اور کمروں پہ وہ نیزوں کی وہ برسات نہ ہو، ایسی سفر، ایک ایسی زندگی جس کو دشمنی نہیں ملا، یہ بھی ماٹھا ہے. اور ایسا سفر جس کو سب کی تائید مل گئی، یہ بھی ماٹھا ہے. سفر کی شروعات میں ہمیشہ نیگیٹیوٹی ہوگی آپ کے بارے میں. یہ تاریخ ہے انقلاب کی کہ جب بھی وہ شروع ہوا، لوگ شک شبہات اور تردد میں ہی ملتے ہیں اس کو. تو شروع میں ہاتھ نہیں ملتا کسی کو.
میں یہ جانتا ہوں کہ آپ بھی کافی سفر کر کے آئے ہیں، تھکے ہوئے بھی ہوں گے. میں بھی آپ کی جگہ ہوتا تو مجھے بھی سننا کسی کو بہت مشکل گوارا ہوتا. اینڈ اٹس اے ہارڈ تھنگ ٹو لسن ٹو سم ون. میں آپ کی کیفیت سے واقف ہوں. شاید آپ بور ہو رہے ہوں گے. تسی بھی کہو گے کہڑے مولوی نو بلا لیا تسی ایتھے گل کرن واسطے. کچھ کہہ رہے ہوں گے بھائی کام کی بات کرو اور پھر چلتے بنو. تو میں ان کیفیات سے واقف ہوں اور کوئی مسئلے کی بات نہیں. لیکن میں یہاں اپنے لیے نہیں آیا ہوں. میری زندگی کی جنگیں میری، آپ کی زندگی آپ کی. ایک لحاظ سے ہم ایک دوسرے کا حصہ ہیں. وی آر اے پارٹ آف ایچ ادر. لیکن زندگی کے بڑے بڑے مقاموں کے اوپر بڑے بڑے سرداروں کو زندگی کے اندر ہر جہت میں، ہر رستے پر، ہر عمر میں کچھ ایسی گائیڈ لائنز چاہیے ہوتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مشورہ کریں اپنے لوگوں کے ساتھ اے میرے حبیب. ٹاک ٹو دا کاؤنسل دیٹ اللہ ہیز گیون یو. اور ایک اور آیت بھی اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ جو ذکر ہوتا ہے نا، ایک چیز کو بار بار سننا، بار بار سننا، بار بار ریپیٹڈلی سننا، تنفع للمؤمنین، از بینیفیشل فار دا بلیورز. یہ کنڈیاں کھولتی ہیں انسان کے ذہن کی. ایک چیز کو میں نے اگر سنا ہے 20 سال کی عمر میں، میرا اس کے بارے میں پرسپیکٹیو کچھ اور تھا. وہی چیز میں نے 25 سال کی عمر میں جب سنی ہے تو کیونکہ میرا اسپین، میرا مائنڈ، میرا ذہن، میری جنگیں، میری وسعت، میرا تدبر، میرا تذکر، میرا تفکر مختلف گرائنڈنگ اور مختلف چکیوں سے پس چکا ہوا تھا، تو میں نے اسے مختلف پرسپیکٹیو سے سنا، سمجھا. 30 کے بعد، 35 کے بعد وہی باتیں کچھ اور کھول جاتی ہیں. تو بہت آسان ہے، باتوں کو اٹھا کے پھینکنا بھی بہت آسان ہے. اور انسان عربی میں نسیان سے آیا، مین، جس کا مطلب ہے مین کمز فرام دا ورڈ فارگیٹفولنس. ہم کچھ نہ بھی چاہیں تو یہ تقریریں بھول جائیں گے. میں بھی جانتا ہوں کہ 60% حصہ جتنا بھی گرم کر دوں میں پنڈال کو یہاں پر، 60-70% حصہ کسی کو یاد نہیں رہے گا. لیکن بندوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں اپنی بیگم کے پاس روزے کی حالت میں جا سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جا سکتے ہیں، بس اس سے اجتناب کرنا، اس کام سے. دوسرے نے آ کے اسی جنس کا فتویٰ پوچھا کیا میں جا سکتا ہوں آپ سے؟ سر ہمیں کہا آپ نہیں جا سکتے. ایک ہی جنس کا فتویٰ، ایک ہی جنس کا سوال، فتوے دو. کیونکہ جز میں جا کے ہر انسان منفرد ہوتا ہے. یہ کیسے پتا چلے گا کہ اس پر یہ لگتے؟ تو 2 صوبے، 2 شہروں، 2 علاقے، 2 صوبے، 2 ملکوں کے بیچ کے اندر کیسے بتا سکتے ہیں کہ جی آپ کا حل یہ اور آپ کا حل؟ حیرت کی بات ہے، لوگ آگے کہتے ہیں پوری امت اسلامیہ کا حل یہ ہے. یہ علمی بات ہے، پوری امت اسلامیہ کا حل یہ ہے. ڈائیورسٹی کہاں جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ دیکھیں، کہیں کچھ چل رہا ہے، کہیں کچھ چل رہا ہے. تو علم التنوع ہی پڑھنے کا علم، اگر پڑھنے کے شریعت میں ایک چیز کو کرنے کے 1000 طریقے ہیں، اسی پہ آدمی ڈوب جائے گا. کچھ دشمن ہوتے ہیں، میں پڑھاتا ہوں اپنے ادارے کے اندر، دشمنی کی فقہ کیا ہے، آرٹ آف وار، دشمنی کی فقہ کیا ہے. کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں جن سے بات کرنی پڑتی ہے اس انداز میں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کیونکہ وہ اتنا ہی بے ڈھنگا، بد تہذیب، بد سلیقہ اور اتنا ہلکا ہے کہ اس سے لڑ کے اپنے اصول بھی ضائع ہوں گے اور اپنی بھی بربادی ہو جائے گی. اس لیے شریعت ترکہ ما لا یعنی کے مصداق میں وہاں مومن کو نہیں رکھتی جہاں فائدہ ہی نہیں ہے کوئی. دشمنیاں بھی مومن وہ لیتا ہے جہاں اگلے سے نچوڑ کے لے آئے کچھ. مگر ہر جگہ اتنی شرافت بھی نہیں چلتی. کہیں پر جزاء السیئۃ بمثلھا، جتنا اس نے کیا ہے اتنا دینا پڑتا ہے. کیسے پتا چلے گا؟ یہ پڑھ کے. ہم میتھ، سائنس، فزکس اور عصری علوم کے خلاف تھوڑی ہیں، مگر بھیا یہ کہاں جائے گا؟ یہ جو یتیم ہو کے آج صرف مدرسے کی شان بنا ہوا، یہ کہاں جائے گا؟ ہاں اس کی وہ چوٹ نہیں ہے، وہ ڈانگ نہیں ہے، وہ بات نہیں. تو دوسرے بڑا مسئلہ
اگر کہیں بربادی ہو رہی ہے گھر میں، بیوی بچے، خاندان، علاقہ، برادری، صوبہ، آیا نہیں ہمیں صحیح طریقے سے کرنا، مجھ سمیت۔ اور تیسری، جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔